بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ان کو افریقہ کا گورنر مقرر فرما دیا۔ حضرت عقبہ بن نافع فہری انہوں نے افریقہ کے کچھ حصوں کو فتح کر لیا اور بربری لوگ جو اس ملک کے اصلی باشندے تھے، ان کے بہت سے باشندے دامن اسلام میں آ گئے۔ انہوں نے اس ملک میں اسلامی فوجیوں کے لیے چھاؤنی بنانے اور ایک اسلامی شہر آباد کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن اس مقصد کے لیے ماہرین حربیات اور عمرانیات نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہاں ایک نہایت ہی خوفناک اور گنجان جنگل تھا، جو جنگل درندوں اور ہر قسم کے موذی اور زہریلے حشرات الارض اور جانوروں کا مسکن اور گھر تھا۔ اس موقع پر حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عجیب کرامت کا ظہور ہوا۔ مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر میں 18 صحابی موجود تھے۔ آپ نے ان سب مقدس صحابیوں کو جمع فرمایا اور ان بزرگوں کو اپنے ساتھ لے کر اس خوفناک اور گھنے جنگل میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے یہ اعلان فرمایا: اے درندوں اور موذی جانوروں، ہم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ہم اس جگہ اپنی بستی بسا کر آباد ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ اس کے بعد ہم تم میں سے جس کو بھی یہاں دیکھیں گے اسے قتل کر دیں گے۔ اس اعلان کے بعد اس آواز میں خدا ہی جانتا ہے کہ کیا تاثیر تھی کہ سب درندوں اور حشرات الارض میں ہلچل مچ گئی۔ گول دل گور وہ جنگل سے نکلنے لگے۔ شیر اپنے بچوں کو اٹھائے لیے جا رہا ہے، بھیڑیا اپنے بچوں کو اٹھائے لیے جا رہے ہیں۔ اس طرح جنگل خالی ہو گیا اور یہ ایک عجیب، ہیبت ناک اور دہشت انگیز منظر تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، غرض پورا جنگل جانوروں سے خالی ہو گیا اور صحابہ کرام اور پورے لشکر نے اس جنگل کو کاٹ کر 50 ہجری میں ایک شہر آباد کیا جس کا نام کیروان ہے۔ یہ شہر اس لیے مسلمانوں میں بہت زیادہ قابل احترام شمار کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی آباد کاری میں صحابہ کرام کے مقدس ہاتھوں کا بہت زیادہ حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں جلیل القدر علماء مشائخ اس سرزمین کے گوشت سے اٹھے اور پھر اسی زمین میں گوش الحد میں دفن ہو کر اسی زمین کا خزانہ بن گئے۔ گھوڑے کی ٹاپ سے چشمہ جاری۔ حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت بھی بہت حیرت انگیز ہے کہ افریقہ کے جہادوں میں ایک مرتبہ ان کا لشکر ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا اور سب صحابیوں کا پیاس سے برا حال تھا۔ پورا لشکر پیاس سے تڑپ رہا تھا تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگی۔ آپ کی دعا بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے گھوڑے نے اپنے کھر سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے جیسے ہی اس پتھر کو اٹھایا تو ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور اس قدر پانی بہنے لگا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا۔ تمام جانوروں نے بھی پانی پیا، تمام لشکر نے اپنے اپنے مشکوں کو بھی پانی سے بھر لیا۔ پھر حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لشکر روانہ کر دیا، یعنی کہ اپنے جہاد کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔